میں نے سوال کیا نواز شریف کو عدالت سے آپ نے نااہل کرایا تھا؟ جنرل باجوہ نے کہا سپریم کورٹ میرے آرمی چیف بننے سے پہلے پی ٹی آئی کے دوسرے لانگ مارچ کے دوران پیناما پیپرز پر سماعت شروع کر چکی تھی۔ پھر کہا آپ سپریم کورٹ کے ججز کو سمجھتے کیا ہیں اور پاکستان آرمی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یعنی فوج ہر چیز پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ سپریم کورٹ کے جج خود بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے سپریم کورٹ تک رسائی نہیں کی تھی، جنرل فیض نے کی ہو تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے پوچھا جنرل فیض سے کام خود سے کر سکتے تھے؟ جنرل باجوہ نے کہا جب آپ کسی سے 8 کام کرا رہے ہوں اور وہ 10 کر لے تو آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے۔ ویسے بھی پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت سے کام اپنی مرضی سے بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے پھر سوال کیا کہ آپ نے نواز شریف کو نااہل کرایا؟ جنرل باجوہ نے کہا نہیں، یہ سپریم کورٹ کے 5 ججز کا اپنا فیصلہ تھا۔ جب ججز کہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جسٹس کھوسہ کا شریف فیملی سے ذاتی اناد بھی تھا۔ شہباز شریف نے 90 کی دہائی میں جسٹس کھوسہ کی بہن کو طلاق بھی دی تھی۔ مجھے نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تھا تو میں کیسے ان کو نااہل کرا سکتا تھا؟ اس کے علاوہ بھی نواز شریف ہمیشہ میرے ساتھ بہت اچھے اور ڈیسنٹ تھے۔ فوج کا نواز شریف کی نااہلی میں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے فوج کے ذمہ ثبوت لانے کا ٹاسک لگایا تھا۔ ثبوت فوج نے مہیا کر دیے تھے۔ جنرل عاصم منیر کے عرب ممالک میں اچھے تعلقات تھے، میں نے انہیں یو اے ای بھیجا تھا، وہ اقامہ لے آئے۔ میں نے پوچھا یو اے ای نواز شریف سے یمن جنگ میں ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ناراض تھا اور اسی لیے انہوں نے نواز شریف کا اقامہ دیا؟ جنرل باجوہ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس اقامہ مل گیا۔ جب عدالت میں پیناما کیس چل رہا تھا تو شاہد خاقان عباسی میرے پاس آئے، مجھے دامن کو لے گئے اور ہم وہاں 3 گھنٹے بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پیناما کیس میں نواز شریف کی مدد کریں۔ میں نے کہا ان کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے خود کافی غلطیاں کی ہیں۔ نواز شریف نے پیناما میں کئی غلطیاں کی تھیں، انہیں صرف یہ کہنا چاہیے تھا کہ فلیٹ میرے والد نے خریدے اور بچوں کو دیے تو ان پر ثبوتوں کا بوجھ نہ آتا، قطری خط بھی نہ لانا پڑتا۔ مجھے کسی دوست نے بہرحال بتا دیا تھا کہ میاں شریف نے $5 ملین رشوت لی تھی، $3 ملین کے فلیٹ خریدے اور $2 ملین جہاد کے لیے یا کسی فلاحی ٹرسٹ کو دے دیے تھے۔ میں نے اس شخص سے کہا تھا کہ اچھا میاں شریف نیکی کا کام بھی کرتے تھے؟ جنرل باجوہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا پھر نااہلی کیسے ہوئی؟ سپریم کورٹ میں انصافی ججز ہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی تو انصافی تھے۔ اس پر انہوں نے کہکا لگایا کہ ہم جنرلز پہلے انصافی تھے جو عمران خان کے عشق میں گرفتار تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ نئی پارٹی ہے، نئے چہرے ہیں، بہتری لائیں گے، لیکن ہم غلط ثابت ہوئے۔ بہرحال 3 وجوہات کی بنا پر مجھ پر نون لیگ کے دور میں دباؤ تھا۔ نون لیگ کی حکومت آئی تو اس نے مشرف پر آرٹیکل 6 لگا دیا۔ پھر پیناما پیپر آ گئے، میڈیا میں ہر طرف وزیر اعظم چور ہے کہ گردان ہونا شروع ہو گئی۔ ڈان لیکس کا ٹویٹ واپس لینے کے بعد مریم نواز کے اسٹریٹجک میڈیا سیل نے فوج کی بینڈ بجا دی تھی کہ 71 کے بعد فوج کی دوسری بسپائی ہوئی ہے۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پر بھی نواز شریف کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوران سلیمان شہباز ملنے آئے اور سپریم کورٹ کے ٹرائل میں مدد کی اپیل کی تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے اپنی باجی کو تو سنبھال لیں۔ جس نے ٹویٹ پر ایسی کی تیسی کر دی، کہتے ہیں کہ جنرل نوید مختار شریف آدمی تھے، کوئی زیادہ با اختیار بھی نہیں تھے، جنرل فیض سارے کام کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ اس کی وجہ آپ تھے، آپ کی طرف سے جنرل فیض کو اختیارات اور طاقت دی گئی تھی۔ جنرل باجوہ نے کہا ہاں یہ بات بھی ہے اور ویسے بھی ہم پہ عمران خان کو لانے کا بھوت سوار تھا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ نے جنرل رضوان اور جنرل باجوہ کو کیسے معاف کر دیا؟ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی بھی آ جائے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ میں جنرل رضوان کو ISI سے ہٹا کر کمان دینا چاہتا تھا لیکن مجھے رپورٹ ملی کہ وہ سیاست میں مسلسل مداخلت کر رہے ہیں۔ 2-3 بار ان کی حرکتیں رپورٹ ہوئیں، کچھ ان کی کرپشن کے معاملات بھی تھے تو پھر ان کو فارغ کر دیا گیا۔ عاصم باجوہ نے معافی مانگ لی تھی تو انہیں معاف کر دیا اور انہیں صدرن کمانڈ دے دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اکثر کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، میں کسی کو معافی نہ دوں۔ پیناما کے ٹرائلز کے دوران میں نے شجاعت عظیم اور چودھری منیر کو پیغام دے کر نواز شریف کی طرف بھیجا کہ وہ استعفیٰ دے دیں، نااہل ہونے سے بچ جائیں گے، 1-8 سال کے بعد الیکشن ہے تو دوبارہ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ میری طرف سے یہ بہت مخلصانہ تجویز تھی کیونکہ مجھے نون لیگ کے ہمدردوں کی جانب سے بار بار اپروچ کیا جا رہا تھا۔ شجاعت عظیم اور چودھری منیر نے فواد حسن فواد کو بتایا اور فواد حسن نے نواز شریف کو استعفیٰ دینے پر قائل کر لیا تھا۔ نواز شریف استعفیٰ دینے پر رضامند ہو گئے تھے لیکن عین وقت پر مریم نواز نے انہیں منع کر دیا۔
یہ مجھے بتایا گیا تھا کہ انسان کے لیے کل کی لڑائی کے لیے آج زندہ رہنا ضروری ہے۔ جیتنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، جو نواز شریف نے نہیں کیا۔ شجاعت عظیم میرے سسر کے دوست تھے اور چودھری منیر بھی میرے سسر کے دوست بن گئے۔ اس طرح دونوں سے میرا تعلق بن گیا۔ نواز شریف سے پچھلے 4-5 سالوں سے کبھی فون پر بات نہیں ہوئی، نہ ملاقات۔ صرف کلثوم نواز کے انتقال پر میں نے انہیں فون کر کے تعزیت کی تھی۔ میں نے سوال پوچھا کہ مریم نواز کو آپ نے رہا کرایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، مریم نواز کے خلاف کیسز بھی کمزور تھے۔ مریم نواز سے آخری ملاقات وزیراعظم ہاؤس کے عشائیے میں ہوئی تھی، تب کلثوم نواز بھی زندہ تھی۔ اس کے بعد کبھی مریم نواز سے ملاقات نہیں ہوئی۔